نے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہم نے ڈے ٹو ڈے رننگ ہے 1 روپے ہم نے اوور ڈرافٹ نہیں کیا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. ان 4 مہینوں میں 1 روپے اوور ڈرافٹ ہم نے نہیں لیا اور اسی میں ہم نے اپنا سارے کام کیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو ابھی یہ سی ٹی ڈی کا بتایا. یہ پولیس کی ہم نے اتنی ری انفورسمنٹ کی ہے کہ تھانے ہم نے بنائے ہیں 7 مرجڈ ایریاز میں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ان کا بجٹ ڈبل کیا ہے, ان کی ایڈمنسٹریٹو پاور ڈبل کی ہے. 40 گاڑیاں بختر بند آرمی نے ابھی ہمیں دی ہیں. 8,000 جو ہیں ہم نے الحمدللہ جو ہمارے جوان ہیں پولیس کے, وہ ہم نے پولیس اپنا آرمی سے ٹرین کروائے ہیں اور فردر بھی اب ہو رہے ہیں انشاءاللہ. 8,000 لوگ جو انہوں نے پراپر طریقے سے ٹرین کر کے آگے ان کو لے کے گئے ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھیں ابھی حیات آباد میں آپ کو میں نے بتایا جو ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے چالو کروایا 10 سال بعد. اور فورینزک لیب یہ جو ہمارے اے ٹی سی وغیرہ کے کیس ہوتے تھے تو جگہ ہم نے اس کے لیے لے لی ہے 2 بلین کی ادھر حیات آباد میں. وہ ہو گیا, سارا سیٹ اپ مکمل ہو گیا. 9 بلین کا پروجیکٹ یا پوری فورینزک لیب ہم لگا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ لاہور وغیرہ نہ جائیں. تو اس میں جو یہ ہنڈرنس ہوتی ہے ہماری اے ٹی سی کیسز میں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ جو ہے وہ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ آج بھی اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہیں. آج بھی میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کہ وہ کتنی ہے. آج بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کی ویریشن ہے ہمارے اماؤنٹ میں اور ان کے اماؤنٹ میں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب ابھی آئے تھے تو انہوں نے کمیٹی بنائی اسحاق ڈار صاحب کے قیادت میں. 2 کمیٹیاں بنی ہیں, ایک احسن اقبال صاحب کی قیادت میں بنی ہے اور ایک اسحاق ڈار صاحب کی بنی ہے. ایک ہمارے واجب الادا ہیں جو نیٹ ہائیڈل پروجیکٹس کے حوالے سے ہیں اور دوسرا جو گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دینے جو ہمارے بقایا جات ہیں ان کے ساتھ دونوں یہ. تو آج بھی ہماری ان کے ساتھ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمیں 2 بلین میں خود بھی گیا تھا, اس میں ہم وہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ابھی یہ میٹنگ جیسی ختم ہوتی ہیں تو جو ڈفرنس ہے ہمارا اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے کہ ایک ہم فگر پہ آ جائیں کہ یہ ہمارے ڈیوز ہے فار ایگزامپل, وہ ریکنسائل ہو جائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی مان جائے اور پروونشل گورنمنٹ بھی وہ مان جائے اس فگر کو کہ ریکنسیلیشن کے بعد وہ ایک دفعہ حتمی اس کا فیصلہ انشاءاللہ اسی ہفتے 10 دن میں یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے انشاءاللہ یہ پیمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی. میرے 2 سوال ہیں. ایک الیکشن آنے کو ہے, آپ کو پتہ ہے کل یا کے بعد اس طرح اعتراضات اٹھائے جا رہے صوبائی حکومت میں کہ صوبائی حکومت کی کابینہ ممبران نے تمام کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی ہے. یہ ان کی سیاسی وابستگی کے ہوتے ہوئے الیکشن کیسے شفاف ہوں گے؟ تو کیا کابینہ میں رد و بدل نہیں ہو رہی؟ دوسرا, کچھ سیاسی جماعتوں کا گورنر کے ساتھ بڑے اختلافات دیکھنے کو آ رہے ہیں. آپ کی سیاسی جماعت کے بھی بڑے لیڈرشپ ہے صوبائی, وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں گورنر کے خلاف. یہ 2 سوال اس طرح نہیں ہوتے تو مولانا بھائی صاحب ناراض ہو جائیں گے ریڈیو سے ملے. بس یہ 2 سوال. آپ نے جو 2 سوال کیے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں گورنر صاحب کا اپنا ایک آئینی رول ہے جو وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور ہمارے سی ایم صاحب اور کابینہ کا ہمارا اپنا رول ہے. چیف ایگزیکٹو ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہی دن رات کام کرتے ہیں, بڑا اپنے جتنا بھی اپنا ان سے کام ہو سکے وہ کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپس میں ان کے کوئی ڈفرینسز ہیں. یہ سب ویسی مطلب باتیں ہیں جو میڈیا میں آ جاتی ہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کی جو کابینہ ہے کہ اب فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وابستگی ہے. دیکھیں وابستگی ہمارے پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے تو یہاں پہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے, یعنی وہ اس کو مثالیں کرنے کو تو وہ اپنی وابستگی بنا لیتا ہے. ایسا مجھے ایک انسان بتائیں پورے پاکستان میں جس کی کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو, ایفیلیشن نہ ہو. بات آپ یہ کریں کہ فلانا وزیر ہے, اس نے فلانے موقع پہ جا کے فلانا جلسہ کیا, اس نے فلانے موقع پہ جا کے ایک پارٹی کی وہاں پہ حمایت کی,
اس نے ایک مجھے مثال آپ اٹھا کے دکھا دیں، ایک کہ کوئی بھی ہمارا منسٹر ہو اس پوری کابینہ میں جس سے آپ کو تعصب لگے کہ یہ بھائی پچھلے 4 مہینوں میں اس نے یہ کام کیا ہے، اور آپ اس کی فوٹیج ہمارے سامنے لے آئیں، آپ دکھا دیں۔ اب یہ بات کرنا پتہ نہیں یہ کہاں سے بات شروع کر دیتے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ فلانا اس کا وزیر، فلانا اس کا وزیر، خواہ مخواہ کی یہ باتیں ہیں، لوگوں کو اور جو ہے کنفیوژن میں ڈالنا۔ مسائل حل کریں، نہ کہ مزید مسائل بنائیں۔ اور اگر کسی کو اس پہ اعتراض تھا، کسی کو اس کابینہ کے اوپر کوئی تحفظات تھے، تو 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے، تو اسی دن وہ اعتراض کر دیتے، اوت سے اگلے دن، اوت کے دن اعتراض کر لیتے کہ بھائی ہمارے اس پہ اعتراض ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں، الیکشن ہونے کو آ رہے ہیں، 10 دن اپنا 26 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے، اب کتنے کچھ دن الیکشنوں میں رہ گئے، تو ابھی اعتراضات کا فائدہ کیا؟ صرف اور صرف ایک انتشار کا ماحول پیدا کرنا، میرے تو نزدیک یہی ہے صرف۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگست میں جو ہے ہماری اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا پہلے دن سے جو موقف ہے، اور پہلے دن سے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں ٹو ہولڈ فری فیئر امپارشل الیکشن، اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینا تھرو آؤٹ، جتنی بھی پارٹیز ہیں ہمارے لیے سب پارٹیاں برابر ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینا۔ اور ہمارا ایک ہی موقف تھا، پہلے دن بھی تھا، آج بھی ہے، کہ جب بھی انتخاب کرائیں ایک دن پہ کرائیں، یہ نہ ہو کہ صوبوں کے ایک دن پہ ہوں اور قومی کے دوسرے دن پہ ہو، ساروں کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ ایک دن پہ کرائیں، تو اس سے مسائل حل ہوں گے، نہ کہ مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ تھینک یو سر، مہربانی۔